أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تیز رفتار زندگی، سوشل میڈیا کا شور، کیا ہمارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت ہے؟ فکر کی ضرورت ہے۔ سادہ اور آسان انداز میں خلاصہ قرآن دیکھیے۔ خلاصہ قرآن ماجد جمیل ستی کے ساتھ روزانہ صرف حق نیوز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان میں خصوصی پروگرام خلاصہ قرآن۔
خلاصہ قرآن کے اندر روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور آج آپ کو ہم پارہ نمبر 3 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ ابھی جاری ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے اب تیسرا سپارہ جب شروع ہوتا ہے تو شروع میں ایک آیت آتی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت، ربوبیت اور وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، زندہ رہنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور وہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تر کائنات، جتنی بھی کائنات ہے، اس تمام کائنات کا احاطہ وہ اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اور اس آیت کو جو آیت الکرسی جسے کہتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فضائل بھی آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی جو ہے، یہ جو بندہ مال اور اولاد کی حفاظت کے لیے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال اور اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو صبح پڑھتا ہے پورا دن اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو شام کو پڑھ کر سوتا ہے پوری رات اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ آیت الکرسی کے بہت زیادہ جو ہے وہ فضائل بھی ہیں۔ اسی طرح دوسرے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا تھا وہ توحید کے حوالے سے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے تو اس میں صدقہ و خیرات کے حوالے سے جو ہے وہ چند گزارشات یہاں پر، چند جو ہے نا احکامات یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت مثل الذین ینفقون اموالہم، یعنی یہاں پر مثال دی ہے صدقے کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جیسا کہ ہم جو کسان جو ہوتا ہے وہ ایک بیج بوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس ایک بیج سے وہ 7 بالیاں جو ہے وہ اگاتا ہے، اور ہر بالی کے ساتھ 100 دانہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ ایک دانے کے ساتھ 700 دانے پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کے نزدیک اگر ہم تھوڑا ہی صدقہ کیوں نہ دیں لیکن ہم خلوص نیت کے ساتھ دیں گے تو اللہ رب العزت اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ نیت ہے، اور نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ صدقہ، یہ خیرات میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک چیز اور یہاں پر بیان ہوئی ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ یہاں پر ایک چیز اور بیان کی گئی ہے، اور مجھے آپ کو وہ بھی چیز سمجھائی گئی ہے کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دے کر بعد میں کسی کو جتلانا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے اس ایک بندے کی مدد کر دی صدقہ و خیرات کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، بعد میں 10 بندوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ فلانے موقع کے اوپر میں نے جو ہے نا آپ کی مدد کی تھی۔ یعنی عزت نفس، اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہر بندے کی عزت نفس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی عزت نفس ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ قول معروف، اچھے طریقے سے بات کرنا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد ایذا دی جائے، جس کے بعد تکلیف دی جائے، جس کے بعد لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا جائے، اس صدقے سے بہتر ہے۔ گویا کہ صدقہ دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اور ایسے دینا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ ایک تشبیہ دے کر ایک ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے دیں کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ گویا کہ وہ صدقہ خیرات جو دکھلاوے کے لیے، جو ریاکاری کے لیے کیا جائے، وہ صدقہ خیرات اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور تھوڑا ہو
تھوڑا ہو، جتنی گنجائش ہو، نیت اللہ کی رضا ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو زیادہ مقبول ہے اس صدقے سے جو کہ لاکھوں کروڑوں دیے جائیں، خربوں دیے جائیں، اور وہ جو ہے نا اس کی نمائش کی جائے، اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو ہے نا اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سود کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سود حرام ہے، اور بیع جو ہے، جو خرید و فروخت ہے، یہ جائز ہے۔ سود کا جو معاملہ ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اس سے بچا جائے اس سے۔ اور پھر آگے جا کر سورۃ البقرہ کی جو 15 لائن کی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجارت اور کچھ اصول بتا رہے ہیں۔ کیا اصول بتا رہے ہیں؟ کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، جب بھی آپ کوئی بھی معاملہ کرو اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی گویا کہ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، جو بھی معاملہ ہو، کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کسی کو کوئی چیز جو ہے نا فروخت کر دیں گے، دونوں صورتوں کے اندر باقاعدہ طور پر اس کا لکھوانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیوں؟ تاکہ بعد میں مسائل جو ہے نا وہ نہ پیش ہوں۔ بعد میں جب مسائل پیش آ جاتے ہیں تو پھر اس کا حل نہیں ہوتا، لیکن ایک لکھی ہوئی چیز ہو تو وہ ایک جو ہے نا اس کا حل موجود ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی یہاں پر کہ جب لکھتے وقت بھی اور کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت بھی آپ گواہ جو ہے نا وہ رکھ لیں۔ مرد ہوں تو 2 گواہ، عورتیں ہوں تو پھر جو ہے نا اگر صرف عورتیں ہوں تو پھر 4 عورتیں جو ہے نا وہ رکھیں۔ یعنی گویا کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں جو ہے نا وہ ایک مرد سمجھی جائیں گی گواہی کے حوالے سے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آخری جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ اور ایک بات ذہن سے میرے نکل گئی کہ جو اس آیت کے اندر ایک اور چیز بھی بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی گواہی کو چھپائے نہ۔ یعنی گواہی کو آپ کو اگر کوئی گواہ بناتا ہے، آپ کسی چیز کے گواہ ہیں، تو وہاں آپ نے گواہی کو چھپانا نہیں ہے۔ تو اس سے آخری جو رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو احکامات نازل کیے ہیں وہ کوئی ایسا احکام نہیں ہے کہ جس کی ہم مکلف نہ ہوں، جس کی ہم جو ہے نا کرنے کی استعداد نہ رکھتے ہوں، جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی احکامات اللہ نے نازل فرمائی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر ایک چیز کی ہم اس کے مکلف ہیں، ہم اس کی استعداد رکھتے ہیں، تب جا کر یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، ہمارے اوپر یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ تو جس کی اللہ رب العزت نے کوئی ایسا کام ہمارے اوپر لازم نہیں کیا جس کی ہم استعداد نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے، اب نماز کا حکم آیا ہے لیکن اب استطاعت رکھتے ہیں ہم نماز کی، طرف حکم آیا، اب کوئی بیمار ہو، کوئی نہ پڑھ سکتا ہو تو اس حوالے سے اس کو اتنی چھوٹ بھی ہے۔ روزے کے حوالے سے بھی ایسے احکامات آئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا۔ اب اسی پارے کے اندر سورہ آل عمران کا جو ہے نا وہ ابتدا ہوتی ہے۔ شروع کے اندر اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اپنی جو ہے نا وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے جو اللہ رب العزت کی جو جتنی بھی صفات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، توحید کو بیان کیا۔ یعنی اللہ کی ذات اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے نا ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی اللہ کی ذات اس کو ذلیل کرنا ہے تو پوری دنیا لگ جائے اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ عزت ذلت یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر ایک اور چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت نصیب ہو تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا امت کو کہہ دیں کہ میری اتباع کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو گویا کہ ہم نے ہر کام کے اندر اتباع کس کی کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اپنی منچاہی زندگی
چھوڑ دینی ہے، اپنے رسم و رواج کو ہم نے پیچھے چھوڑ کر اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو اللہ نے جو حکم دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ حکم ہے اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں۔ تو یہ اس میں زکریا علیہ السلام کا بھی قصہ آیا ہے، اور اسی طریقے سے اس قرآن یہ جو تیسرا پارہ ہے اس کا جو میں اب آخر میں جو لب لباب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت، توحید، رسالت اور اس کے ساتھ صدقے کے جو احکامات ہیں وہ نازل ہوئے۔ ہم نے صدقہ دینا ہے لیکن خلوص نیت کے ساتھ دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔